الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کی ایک باپردہ خاتون کا بہت ہی پیارا واقعہ ہے۔ حضرت بی بی ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا بیٹا جنگ میں شہید ہو گیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے اپنے چہرے پر نقاب ڈالے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوئیں۔ اس پر کسی نے حیرت سے کہا، کیا اس وقت بھی آپ نے اپنے چہرے پر نقاب ڈال رکھا ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت ہی پیارا جواب ارشاد فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، میں نے بیٹا ضرور کھویا ہے لیکن حیا نہیں کھوئی ہے۔ سبحان اللہ، کیا جواب ارشاد فرمایا کہ میں نے بیٹا ضرور کھویا ہے لیکن حیا نہیں کھوئی ہے۔ ناظرین، اس واقعے سے عمومی طور پر ہمیں یہ درس حاصل ہوتا ہے کہ چاہے خوشی ہو یا غمی ہو، تنگی ہو یا آسانی ہو، ہمیں ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنی چاہیے، اطاعت کرنی چاہیے، اور ہر حال میں ہر اس کام سے بچنا چاہیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب ہو۔ اور خصوصی طور پر اس واقعے میں ہمارے معاشرے کی خواتین کے لیے بھی درس نصیحت ہے کہ صرف پردے کے احکام ہی ان پر لازم نہیں ہیں، بلکہ ہر حال میں ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت یعنی فرما برداری ضروری ہے۔ اس واقعے کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آج کل ہمارے معاشرے کی خواتین کو ایک نئی فکر دی جا رہی ہے، ایک نئی سوچ دی جا رہی ہے، اور ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی جا رہی ہے کہ اسلامی پردہ ان کی آزادی کا دشمن ہے، اسلامی پردہ ان کے لیے قید ہے۔ حالانکہ اسلامی پردہ خواتین کی عزت کا محافظ ہے، ان کے والدین کی عزت کا محافظ ہے، ان کے خاندان کی عزت کا محافظ ہے۔ اور ناظرین، جو اسلام کے دشمن ہیں وہ صرف پردے کو ہی لے کر اسلامی تعلیمات پر اعتراضات نہیں کرتے، بلکہ وہ مختلف طریقوں سے اسلامی تعلیمات پر اعتراضات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات ہماری آزادی کی دشمن ہیں، اسلامی تعلیمات ہماری ترقی میں رکاوٹ ہیں۔ حالانکہ اسلامی تعلیمات آزادی کی دشمن نہیں ہیں، اسلام تو خود آزادی لے کر آیا ہے۔ اسلام نے آ کر بندوں کی غلامی سے آزاد کروایا ہے۔ لیکن ہاں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصولوں کے پابند ہیں، ہم شریعت کے پابند ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکامات کے پابند ہیں۔ تو ہمارا یہ پابند ہونا کیا آزادی کے منافی ہے؟ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری کرتے ہیں، کیا یہ ہمارے آزادی میں رکاوٹ ہے؟ تو پھر جو لوگ اس بات کو لے کر اسلام پر اعتراضات کرتے ہیں، ان کے نزدیک آزادی کا کنسیپٹ کیا ہے؟ آزادی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کیا ان کے نزدیک یہ آزادی ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرے اور ہر وقت اپنی مرضی چلائے؟ کیا یہ آزادی ہے؟ عورتیں سر عام بے پردہ برہنہ گھومیں، کیا یہ ان کے نزدیک آزادی ہے؟ اسلامی تعلیمات کو پس پشت ڈال کر گناہوں میں اپنے دن رات گزارنا، کیا یہ آزادی ہے؟ کیا آپ اس کو آزادی کہتے ہیں؟ آپ اپنی خواہشات کی پیروی کریں اور مذہب کی تعلیمات کو چھوڑ دیں، کیا اس کو آپ آزادی کہتے ہیں؟ جی نہیں ناظرین، ہمیں ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ ہم اس دنیا میں کسی اور کو راضی کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو ہمیں کسی اور کی فکر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں ہر وقت یہ فکر ہونی چاہیے، کیا میرا رب عز و جل اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھ سے راضی ہیں؟ کیا میں اپنے رب عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بتائی گئی تعلیمات پر عمل کر رہا ہوں؟ اسلام نے بندوں کو بندوں کی غلامی سے آزاد کروایا ہے، لیکن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے گئے اصولوں کے بھی پابند ہیں۔ لہٰذا ہمیں ہر وقت ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی
اطاعت کرنی چاہیے، اور ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے گئے طریقوں پر چلنا چاہیے، کہ اسی میں ہمارے لیے دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں طرح طرح کے فتنوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر حال میں اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔